رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود، والطير يغني من غير قيود في كل سماء، هو الحق يسود في كل سماء، هو الحق يسود. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر، لا إله. بہرحال حضرت مسیح کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان، لیکن وہ دن ہے کہ اس قوم کو اب مغضوب علیہم قرار دے دیا۔ نوٹ کر دیجئے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کی جان کے در پہ جب کوئی امت ہو جاتی تھی تو اللہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اس امت کو نسیہ منسیہ کر لیا۔ حضرت نوح کی قوم کو ختم کیا یا نہیں؟ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے قوم عاد برباد کی گئی یا نہیں؟ حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے قوم سمود برباد ہوئی؟ یہ اللہ کا قاعدہ رہا۔ سدوم اور عمورہ کی بستیاں حضرت لوط علیہ السلام جہاں بھیجے گئے، مدین کا علاقہ جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے، آل فرعون جن کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا، سب ہلاک کر دیے گئے، کیونکہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا عذاب، نبیوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ نبی آیا، اس نے دعوت دی، جس نے مان لیا اچھا کیا، اپنے لیے اچھا کیا، نہیں مانا اس کی اپنی جو ہے آپ برباد ہو گئی۔ دنیا میں کوئی فیصلہ اس کا نہیں ہوتا، لیکن رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کی عدالت بن کر آتے ہیں، مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے ہلاک ہوگا۔ تو اس اعتبار سے وہ مستحق تو ہو چکے تھے اس کے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اب اللہ کی کوئی خصوصی مشیت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، وہ ہے ایک حکمت، میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بتاؤں گا۔ فیصلہ یہ کیا اللہ نے کہ حضرت مسیح کو تو اٹھا لیا زندہ، اور ان کی رسی ابھی مزید دراز کر دی کہ ان کو ابھی مہلت دے دی کہ تمہیں آخری استیصال، جس کو عذاب اکبر کہتا ہے قرآن، سورہ سجدہ جو حضور ہر جمعے کی پہلی رکعت میں فجر میں پڑھتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب اور ایک بڑا عذاب، جبکہ قوم بالکل برباد، نسیہ منسیہ، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو جائیں جیسے کوئی تھے ہی نہیں آبادیاں، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں، مکین نظر نہیں آتے۔ یہ عذاب اکبر جو ہے وہ ان پر نہیں آیا، حالانکہ وہ مستحق ہو گئے تھے اسی وقت۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی شخص کو پھانسی کا حکم تو ہو جائے، ایگزیکیوشن نہیں ہوتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں پڑے ہوئے، اور معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ، ورنہ یہ مستحق ہو چکے تھے آخری بربادی تباہی کے، عذاب استیصال، جڑ سے کاٹ دینے والا عذاب، وہ آ سکتا تھا ان پر اسی وقت، لیکن اللہ نے ان کی مہلت دراز کی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک اور موقع دیا۔ 600 برس بعد حضرت مسیح کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا، اتنا بڑا فضل تھا۔ اب پھر ایک موقع دیا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہیں ہم ایک موقع دے رہے ہیں، تمہارا رب تمہارے اوپر اب بھی فضل کرنے کو تیار ہے، رحم فرمانے کو تیار ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کے سائے میں آ جاؤ، یہ شاہدرا ہے ہدایت میں آنے کا، اس میں داخل ہو جاؤ، محمد کی تصدیق کرو صلی اللہ علیہ وسلم، دامن محمدی میں آ جاؤ، اب بھی ہم تمہارے گناہ بخش دیں۔ لیکن نہیں، اس قوم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی کمر کس لی، اور اب یوں سمجھیے اس تاریخ سے لے کر آج تک یہ گٹھ جوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ابلیس کا بھی اصل دشمن اب کون ہے، یا ہدف کون ہے، ٹارگٹ کون ہے؟ جنہوں نے محمد کو نہیں مانا صلی اللہ، وہ تو ہے ہی جہنمی، ان پر کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ حضور کی بعثت کے بعد جنہیں حضور کو رد کر دیا، ان کو ایمان نہیں لائے، وہ کون ہے؟ کافر، وہ جہنمی ہے ہی ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی محنت صرف کرنے کی ابلیس کو ضرورت نہیں، اس کا اصل ٹارگٹ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ساری نوع انسانی کی دشمنی اب آ کر مرکوز ہو گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر، اور اسی طرح یہود کا معاملہ،
اگرچہ ویسے پوری نوع انسانی کے دشمن ہیں، انہیں حیوان سمجھتے، ان کی جان مال اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں، جس طرح چاہیں لوٹے کھسوٹے کھائیں پیئے انہیں، لیکن اب ان کی بھی دشمنی کا سب سے بڑا مرکز امت محمد. کیوں؟ وہی تکبر اور حسد، وہی بیماریاں. انہیں تکبر یہ ہو گیا تھا کہ 2000 سال سے یہ نبوت ہماری میراث، ہماری جاگیر. بنو اسرائیل کے اندر سینکڑوں نبی آئے، 3 کتابیں اللہ نے ہمیں عطا کی. یہ کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ امیین میں سے، یہ جنٹائلز میں سے، یہ گوئلز میں سے، یہ حقیر ان پڑھ. کہاں ہم، کہاں یہ نہیں تسلیم کریں گے. حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے. لیکن تکبر اور حسد کی آگ میں جل اٹھے. اب ان کے بھی دشمنی کس سے ہے؟ محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گٹھ جوڑ ہے. اب دیکھیے، یہ ہے میری گفتگو کا اب تک کی گفتگو کا حاصل، یہ گٹھ جوڑ. ایک غیر مرئی دنیا، انویزیبل دنیا کا ابلیس لعین اور جنات میں سے اس کے لشکری فوج. انسانوں میں سے ویسے تو اور بھی بہت جگہ اس کے ایجنٹ ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، ایک پوری قوم، ایک پوری نسل جو ہے اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. ان دونوں کی گٹھ جوڑی کے ساتھ یہ دشمن دون ہے انسانیت کے. پہلا دشمن ابلیس لعین، عزازیل لعین، اور دوسرے دشمن یہود ملعون. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں.